یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان تک تشریف لے گئے اور یہ اعزاز حضور کا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر رکھوں گا، سماعت کیجئے گا۔ حاضرین مجلس، یہ عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جی سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر ہواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس نے آگے عرض کیا غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا؟ ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی نا، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ دوستو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اس کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر امتحان اور بھی آئے، آپ کے جسم میں زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ اچھا جب زخم زبان تک آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ ہم کرتے ہیں، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے غریباں واسطے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ نغمہ سنیے گا، عرض کیا مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، اے اللہ میں نہیں بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا۔ اور عرض کی مالک دیکھ تیرے بندے ایوب کے بدن میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، میں پھر بھی نہیں بولا۔ بس ایک گزارش ہے اللہ، میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت پاگ دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا نا دوست، اللہ اسے آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا فخر کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا، یہ اعزاز حضور کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا، اور چند دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں،
مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو میری آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ سیدہ فرماتی لوگوں کا جمگٹھا ہوا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزن نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رک جاتی ہے۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئیں کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں کی، پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، میں پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے گزارش کی کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا آؤ بچھڑتے ہیں، آؤ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ہم بچھڑے، ہم نے پلٹ کے دیکھا، حضور کا بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی، تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے آ گئی نا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امیری آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا اور حضور فرماتے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آئے، فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے کو ماں خاموش ہے دوست۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان نے اٹھا لیا۔ دادا سے بڑی محبتیں ملی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو ضرورت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبتیں وصول ہوئی۔ لیکن دوست غم کی کہانی نہیں ٹوٹی، سیلاب نہیں تھما۔ 2 سال کے بعد آپ کے مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے مکے کے بازار سے جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ اور پیچھے پیچھے حضور تھے اور حضور اپنے دادا کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا سے بھی بڑی محبتیں ملی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا
अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। हम बच्चे नहीं दोस्त बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। माजरत से नाराज ना होइएगा, हमें वक्त पे खाना ना मिले, बर्तन तोड़ देते, गालियां देते, खवातीन पे हाथ उठाते। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा। हुजूर परवान चढ़े, जिंदगी में इम्तिहान और भी आए, आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीका हयात भी दुनिया से चली गई। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। लेकिन अब के बार कौम के रवैये बड़े तलख थे। हमने पढ़ा, लोग कांटे बिछाते हैं, घड़े खोदते हैं, उजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख है यार जो मक्का वालों ने दिए। आमुल हुज़्न बाया, शब अबी तालिब में 3 साल मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती कि बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पहुंचा, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया, आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को भाई आजमाया गया। मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत कि उसे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। जवानों सुनिएगा, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाने लगे। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर है। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है, ये दीन जस्तजू से आया भाई। इस पैगाम को लेके हुजूर अर्ज किया गया ना इनके लिए बद्दुआ कर दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और फिर वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। हम तो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं ना बाज़ का, क्योंकि जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो जरूर चलती है। और हम बाज़ का जज्बाती होकर कह ही देते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां से कम नहीं करना ना, इतने नहीं तो किसी और, हम गुगेरे चले जाएंगे, हम गग्गू मंडी चले जाएंगे, हम दीपालपुर चले जाएंगे, उकड़ा चले जाएंगे। नहीं मेरे भाई, हुजूर फरमाते नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। फरमाए मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। आप जानते हो सिंध के अंदर जब नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान ही बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है कि बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी। दोस्त वो यहां फिर 4 साल गुजार के गया। उसने जो है वो मुल्तान तक सफर किया था। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। वो खुद चले गए लेकिन यहाँ दीन छोड़ गए। उस शख्सियत को जमाना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। हुजूर ताइफ से मक्का तशरीफ ले आई, उम्मे हानी का घर। हुजूर माहवे इस्तराहत है, आंखें बंद हैं और दिल जाग रहा है। अल्लाह, हुजूर का दिल बड़ा खूबसूरत था। मेराज की शब जब जबरील ने देखा ना तो आशीष कर उठा, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो सुनते हैं। अब आयशा फरमाती हुजूर इशा की नमाज पढ़ते सो जाते हैं और तहज्जुद के लिए खड़े हो गए और मुसल्ले पे खड़े हैं। मैंने अर्ज की हुजूर क्या दूसरे लोगों की तरह आपको नए वुजू की जरूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते आयशा मेरी आंखें सोती हैं, दिल मोहम्मद का जागता रहता है।